اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اس دنیا کے اندر۔ وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے 4 دن کے اندر یہ بڑی زمین بنائی اور اس کو پانی کے اوپر کھڑا کیا، اور میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنائے، سورج چاند ستاروں سے پھر اس کو مزین کیا۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات فقط ایک میری اللہ کی ہے، اس کے مقابلے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کا وظیفہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اور یہ آیت قرآن مجید کے اندر سورہ نمل کے اندر موجود ہے۔ آیت بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن اگر اس کی اہمیت اور افادیت کو دیکھا جائے، کام اتنا بڑا ہے، اتنا کام بڑا ہے کہ بندہ یقین ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری سوچ تو فقط چھوٹی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس ذات نے ایک ایک لفظ کے اندر اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کے ایک نام کا اگر ایک خاص طریقے سے چلا کاٹ لے، اس کا وظیفہ کر لے، تو اللہ کی ذات اس کو ایسی کرامات ظاہر کر دیتی ہے اس کے ہاتھ پر کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک نام کا ایک وظیفہ کیا ہے تو اللہ نے کتنی چیزیں مجھے دے دی ہیں، تو وہ خود انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کا وظیفہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، دیکھو نا اللہ کی ذات کتنی انسان کے لیے چیزیں رکھ کر اس دنیا میں بھیجی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہر خشک و تر چیز کا علم موجود ہے، لیکن تلاش تو انسان نے کرنا ہے۔ انسان جب اس کے پیچھے لگے گا، اس کو سینے میں رکھے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز کس مقصد کے لیے ہے۔ ہماری کنڈیشن ہمارے علاقے میں یہ ہے کہ قرآن مجید آیا، تھوڑا سا پڑھا، بس اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر چارپائی پر یا کوئی ایسی جگہ ہے وہاں رکھ دیا۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے اور نظام ہے، لیکن قرآن مجید اتنی زبردست اور خوبصورت اور طاقتور کتاب ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 28واں سپارہ ہے اور 5واں رکوع ہے سورۃ حشر کے اندر۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں قرآن مجید کو اگر پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ بھی اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ نارمل کتاب نہیں ہے۔ آپ نے تو کپڑے میں لپیٹ کر ایک سائڈ پر رکھ دی ہے، ضرورت کے مطابق تھوڑی سی نکالتے ہو، پڑھ لیتے ہو۔ مثلاً کوئی بندہ مر جائے تو پھر آپ تھوڑی سی سورۃ یاسین پڑھ لی، یا قرآن مجید کا ختم کروا لیا۔
قرآن مجید کے اندر آپ کی زندگی کے لیے ایک راہ ہے، ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے، ایک سبیل ہے کہ آپ نے زندگی گزارنی کیسے ہے، آپ نے کس کو ماننا ہے اور کس طریقے سے ماننا ہے، آپ نے نبی کا ادب کس طریقے سے کرنا ہے، آپ نے والدین کا ادب کس طریقے سے کرنا ہے، آپ نے ہمساؤں کے ساتھ آپ کا کیسے سلوک ہونا چاہیے، آپ نے بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، غریبوں یتیموں فقیروں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید ایک بہت بڑی نالج والی کتاب ہے، لیکن آپ نے تو اس کو لپیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیا ہے، اسی لیے تو ہماری تباہی ہو گئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ صرف آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے نہیں۔ جو انسان قرآن کو سیکھتا نہیں اس کو ٹریک اچھا مل نہیں سکتا، کیونکہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ وہ تو کوئی اور بات کہے گا، کوئی اور بات کہے گا، کوئی اور، ایک بریلوی ہے، ایک دیوبندی ہے، ایک شیعہ ہے، ایک اہل حدیث ہے۔ انسان سادہ لو انسان تو پریشان رہتا ہے کہ یار میں کدھر جاؤں، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، انسان پریشان رہتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، قرآن کو خود سیکھنے کی کوشش کرو اور قرآن کو پڑھا کرو، پڑھ کر پھر سیکھا کرو، تھوڑا سا پڑھ لیا کرو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بات آپ کو بتانی بہت ضروری تھی جو آپ کو بتائی ہے۔ اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک آدمی تھا، بڑا غریب تھا، اس کو کسی انسان نے یہ آیت اللہ کی بتا دی، قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت ہے۔ اس نے جب پڑھا تو ایک آدمی نے اسے 60 لاکھ روپیہ دے دیا۔ وہ حیران ہو گیا، لیکن پڑھنے کا طریقہ کامل یقین کے ساتھ۔ جب تک کامل یقین نہیں ہوگا، پختہ ایمان نہیں ہوگا، آپ بھائی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میری بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور پڑھنے کا ٹائم ہے مغرب کے بعد۔ آپ نے آج سے ہی شروع کر لیں، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے جب فری ہو جانا ہے نماز سے تو بالکل اکیلے بیٹھ کر اللہ کے سامنے بالکل اپنے آپ کو سلنڈر کر دو، اور اس کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھو اور قرآن مجید کی سورۃ نمل کی آیت نمبر 62 نوٹ فرما لیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ ہے قرآن کی آیت۔ اس کا معنی ہے بھلا کون پہنچتا ہے بے کس کی پکار کو جب اس کو پکارتا ہے اور سختی دور کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے اندر بڑے راز پنہاں ہیں۔ میں نے آپ کو بڑی بات کہہ دی ہے، بڑی قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کا وظیفہ بتا دیا ہے، اور اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر درود پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ تو یہ بات تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا۔ دل کے اندر جس چیز کا تصور ہے میرے بھائی اور دوستو، ایک انسان نے یہ وظیفہ کیا، 60 لاکھ روپے کا مالک بن گیا۔ اچانک کوئی آدمی آیا، بڑے بڑے دنیا کے اندر امیر لوگ ہیں، ان کو غریب جب اس کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اس کی مدد کے لیے ایسے ہی کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، کامل یقین کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ اس وظیفے کو کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔